بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامات الکبریٰ کی پہلی نشانی دجال یا اینٹی کرائسٹ کی آمد ہے۔ دجال کا مطلب ہے جھوٹا، نقال، جو کہ نقالی میں جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے کہ وہ کسی کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب وہ سب سے پہلے آئے گا تو کہے گا میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی 10 گھڑ سواروں کو دجال کی آمد کی تصدیق کے لیے بھیجیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے نام جانتا ہوں اور ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں اور گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ وہ اس وقت کے بہترین سوار ہوں گے۔ وہ جائیں گے اور دیکھیں گے آفت آ چکی ہے، دجال آ گیا ہے۔ یہ دجال کون ہے؟ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے۔ یہ جان لو جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، وہ ایک دوسرے کے پیچھے ایسے آئیں گی جیسے ایک ہار میں موتی ہوتے ہیں۔ جب ہار کو کاٹ دیا جائے تو ایک کے بعد دوسرا موتی آتا ہے، ایسے ہی دجال آئے گا۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ دجال ایک آدمی ہوگا، زندہ انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی ایک آنکھ نہیں ہوگی جیسے کسی نے نکال دی ہو اور ڈھانپی ہوئی ہوگی، اور اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے علیحدہ پڑھا ق/ف/ر، اور ہر مومن اس کو پڑھ سکے گا، چاہے وہ خواندہ ہو یا غیر خواندہ۔ اس کی ایک آنکھ نکلی ہوگی اور ڈھانپی ہوگی، اور دوسری آنکھ بھی متاثر ہوگی، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ آنکھ سکڑی ہوگی جیسے انگور دھوپ میں سکڑ کر چھوٹے اور جھریوں والے ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کی ایک آنکھ ڈھکی ہوئی اور دوسری جھریوں والی سکڑے ہوئے انگور کی طرح اور چھوٹی ہوگی اور باہر کی طرف نکلی ہوگی۔ اس کی پیشانی کے درمیان لکھا ہوگا کافر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا کہ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی ٹانگیں کمان کی طرح ہوں گی، وہ تھوڑا مختلف چلے گا، وہ بھاری اور مضبوط جسامت والا ہوگا، وہ خراسان کے علاقے سے نمودار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا اس کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے، اور ان کی شکلوں کو بیان کیا جیسے وہ افغانستان اور ایران جیسے لوگوں کی طرح ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے ہموار ہوں گے جیسے ڈھال، اور ان کی گالوں کی ہڈی ابری ہوگی اور چہرے گوشت والے ہوں گے، اور انہوں نے پوشاکیں پہنی ہوں گی، اور عرب سرزمین پر جائے گا اور وہ سفر کرے گا اور دنیا گھومے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک گاؤں بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں وہ نہ گیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس زمین پر دجال سے بری کوئی آفت نہیں آئے گی، اور کوئی ایسا رسول نہیں جس نے دجال کا ذکر نہ کیا ہو اور اپنی امت کو اس کے بارے میں خبردار نہ کیا ہو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس وقت آیا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں تمہاری طرف سے اس سے لڑوں گا، اگر میں یہاں ہوں اور وہ آیا تو مجھ پر چھوڑ دو، اگر وہ میرے بعد آیا تو میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ ہی تمہارا نگہبان ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے عظیم فتنہ نہیں آئے گا۔ آپ جانتے ہیں عیسائی اور یہودی پہلے دجال کی پیروی کریں گے، سب سے پہلے یہودی، کیونکہ وہ اپنے مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔
یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح نہیں مانتے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، اس لیے وہ دجال کی سب سے پہلے پیروی کریں گے اور کہیں گے یہ اصلی عیسیٰ ہے، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کی کتاب میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ وہ بھی سمجھیں گے کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے میں عیسیٰ ہوں، یہی عیسیٰ ہے۔ وہ دجال کو معجزے دکھانے کا کہیں گے اور وہ معجزے دکھائے گا جس سے کئی عیسائی یقین کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ کہے گا میں خدا ہوں۔ غیر مسلم لوگ اور کمزور ایمان والے مسلمان اس کی پیروی کریں گے۔ دجال لوگوں کے ایمان متزلزل کر دے گا۔ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال ایسے گزریں گے کہ پہلے سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے کہ 1/3 حصہ بارش کا پانی روک لو، تو 1/3 حصہ پانی رک جائے گا۔ دوسرے سال 2/3 حصہ پانی رک جائے گا اور تیسرے سال کوئی بارش نہیں ہوگی۔ اس طرح انسانیت قحط سالی اور خشک سالی کے شکنجے میں ہوگی، اور پھر دجال کی آمد ہوگی۔ اس کے ساتھ آگ اور پانی کا دریا ہوگا۔ وہ ایک گاؤں میں داخل ہوگا اور لوگوں کے درمیان آ کر کہے گا کیا تم مجھ پر یقین رکھتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ جب وہ ایمان لائیں گے تو آسمان کو بارش کا حکم دے گا اور بارش ہوگی۔ وہ زمین کو خزانے اگلنے کا حکم دے گا اور وہ اگل دے گی۔ وہ مردہ آدمی کے پاس جائے گا اور ایک بدو سے کہے گا اگر میں تمہارے والدین کو واپس زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ دجال کہے گا اٹھو، اور 2 شیطان اس کے والدین کی شکل میں آئیں گے اور کہیں گے بیٹا اس کی بات مان لو، یہ تمہارا رب ہے۔ اس طرح وہ ایمان کو متزلزل کرے گا اور لوگ کیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کریں گے۔ وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل دو۔ حدیث میں آتا ہے سونا، چاندی اور ہیرے زمین کے اوپر آ جائیں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے۔ یہ مشکل وقت ہوگا۔ اس وقت صرف ایمان آپ سمجھانے میں مدد دے گا۔ مسلمانوں دھیان سے سنو، آپ کے سوچنے کی صلاحیت اور معلومات اکٹھی کرنے کے ذریعے آپ کو دھوکہ دے جائیں گے، اور ایک بہت اہم چیز جو آپ کے پاس رہ جائے گی وہ آپ کا دل ہے۔ اس لیے اپنے دل پر محنت کریں، کیونکہ دجال کے زمانے میں ایمان تہ تک ہل کے رہ جائے گا۔ وہ لوگوں کے ایک اور گروہ کے پاس جائے گا، ایمان لاؤ، وہ کہیں گے نہیں۔ وہ آسمان کو حکم دے گا پانی روک لو، اور زمین کو کہے گا اپنی پیداوار بند کر دو، اور وہ لوگ خشک سالی، قحط اور آفت میں گھر جائیں گے۔ اس وقت یہ کہنا آسان ہوگا ٹھیک ہے میں ایمان لایا، اور مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ امتحان بہت کڑا ہوگا۔ ایک ایسا آدمی ہوگا جو کچھ کر سکتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اسے جانتا ہوں، اور وہ اس دن بہترین آدمی ہوگا۔ وہ لوگوں کو خبردار کرے گا اور کہے گا یہ خدا نہیں، یہ خدا نہیں، یہ دجال ہے، یعنی اینٹی کرائسٹ ہے۔ وہ لوگ کہیں گے تم ہمارے خدا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اسے دجال کے پاس لے جائیں گے۔ وہ کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ آدمی کہے گا تم جھوٹے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تمہارے بارے میں بتایا ہے۔ دجال تلوار سے اس آدمی کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور درمیان میں سے گزرے گا، اور وہ آدمی دوبارہ کھڑا ہوگا اور زندہ ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ صرف ایک بار ایسا کر سکے گا، صرف ایک بار۔ دجال اسے کہے گا اب تم مجھ پر ایمان لاتے ہو کہ میں خدا ہوں؟ وہ آدمی کہے گا نہیں،
اب مجھے پختہ یقین ہو گیا تم خدا نہیں ہو اور تم دجال ہو، کیونکہ تم دوبارہ یہ سب نہیں کر سکتے، اور حقیقت میں وہ دوبارہ ایسا کرنے کے قابل نہیں ہوگا، اور وہ اسے اپنی آگ میں ڈال دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پاس کچھ آگ کی طرح ہوگا اور کچھ پانی کی طرح، لیکن حقیقت میں وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوگا۔ اس کی آگ اس کا پانی اور پانی اس کی آگ ہوگا۔ تم آگ کی طرف جاؤ پانی پینے کے لیے اگر تم اس کو دیکھو تو۔ اس طرح وہ آدمی غائب ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اصل آدمی ہے اور سب سے بہترین آدمی، کیونکہ اس دن اس نے لوگوں کو دجال کی عبادت سے روکنے کی کوشش کی۔ دجال رہے گا اور دنیا میں 40 دن تک گھومے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن سال کے برابر ہوگا، تو اصحاب کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم سوئیں گے کب اور جاگیں گے کب، اور کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم 6 مہینوں کے لیے سوئیں گے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا کیا ہوگا؟ ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیا ہم پورے سال میں 5 نمازیں پڑھیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے اوقات مختص کر لینا اور دن کو مختص کر لینا، لہٰذا پہلا دن سال کی طرح ہوگا اور دوسرا دن مہینے کی طرح اور تیسرا دن ہفتے کی طرح اور چوتھے دن سے آخر تک عام دنوں کی طرح۔ دجال ہر شہر اور گاؤں سے گزرے گا، 2 جگہوں کے علاوہ، مکہ اور مدینہ۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرشتوں سے فرمائی ہے۔ دجال مدینہ کی طرف آئے گا، احد پہاڑ کے پیچھے، اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے گا اپنے لوگوں کے ساتھ اور کہے گا، کیا تم اس سفید محل کو دیکھتے ہو؟ احمد کے محل کو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، اتنی دوری سے مسجد نبوی سفید محل کی طرح نظر آتی ہے، اور دجال اس کی طرف بڑھے گا اور نیچے اترے گا، جس پر فرشتے اسے دور بھگائیں گے اور اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے۔ امام مہدی کا وقت ہوگا، امام ادھر ہوں گے اور دجال آ جائے گا۔ یہاں تمیم الداری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیش کرنا بہت ضروری۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ وہ عیسائی تھے جو مسلمان ہو گئے۔ انہیں ایک زبردست تجربہ ہوا۔ تمیم الداری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور واقعہ سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک کشتی میں تھا اور طوفان کا ماحول بن گیا۔ میرے ساتھ 30 اور لوگ بھی تھے اور لہریں ہمیں بار بار پٹک رہی تھیں پورے 1 مہینے تک۔ 1 مہینہ ہمیں تھکانے کے بعد لہریں معمول پر آ گئیں اور ہم ایک جزیرے پر پہنچے۔ ہم نے کشتی کو لنگر انداز کیا اور چھوٹی کشتی لے کر جزیرے پر آ گئے۔ جزیرے کے دانے پر ہم نے ایک مخلوق دیکھی، بہت اجنبی مخلوق، جن کے جسم بالوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ آگے سے دکھ رہے ہیں یا پیچھے سے، اور وہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تصور کریں، 1 مہینے کی سمندری بیماری، اور اب یہاں انہوں نے اس مخلوق کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، تم پر افسوس ہو، تم کیا ہو؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم ہچکچائے کہ یہ کوئی شیطان ہے۔ اس نے کہا، اس جگہ ایک شخص آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے، اس کی طرف جائیں۔ وہ کہتے ہیں، جب اس درندے نے ہمیں اس آدمی کا بتایا، ہم اس سے دور بھاگے اور سوچا یہ کوئی جن یا شیطان ہے، اور اس آدمی کی طرف بھاگے۔ ہم ایک جھونپڑی میں داخل ہوئے جو عبادت کے لیے بنائی گئی تھی۔ اچانک ہم نے اپنے سامنے ایک آدمی کو دیکھا جو جسامت میں بہت بڑا تھا، اور اس کا جسم بہت موٹا تھا، بہت مضبوط، بڑا اور موٹا۔
اس کا بازو زنجیروں کے ساتھ اس کی گردن کے گرد لپٹے ہوئے تھے اور اس کا سر اور بازو اس کی ٹانگوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور اس کو بہت اچھے طریقے سے باندھا گیا تھا۔ وہ ہل نہیں سکتا تھا، ٹانگیں اور بازو اس کی گردن کے ساتھ بندھی تھیں۔ ہم نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا تم اس قابل ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو کیونکہ میں بندھا ہوا ہوں، اس لیے یہ میرا حق بنتا ہے تم سے پوچھوں کہ تم کون ہو تاکہ میں اپنی حفاظت کو یقینی بنا سکوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم عرب میں سے ہیں، ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے اور طوفان ہم سے ٹکرایا یہاں تک کہ ہم رستہ بھٹک گئے اور اس جزیرے پر آ گئے۔ ہم اس جزیرے پر آئے اور اس درندے کو دیکھا جو ہماری طرف آیا جس پر بہت زیادہ بال تھے۔ ہم نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نگرانی اور معلومات کے تبادلے کے لیے ہوں، اس نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا۔ وہ کہتے ہیں ہم اس آدمی سے خوف زدہ تھے اور اس کے پاس محفوظ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ بہرحال اس آدمی نے ہم سے کہا مجھے بیسان کے کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ بیسان اردن کا ایک شہر ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہاں کھجور کے بہت زیادہ درخت لگائے گئے ہیں کہ نہیں۔ ہم نے کہا کہ تم بیسان اردن کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے پوچھا ہے کہ وہاں بہت زیادہ کھجور کے درخت لگے ہیں، ان کے ساتھ کھجوریں لگی ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا ہاں وہاں کھجور کے درخت ہیں اور کھجوریں بھی لگی ہیں، ہماری معلومات کے مطابق کسی علاقے سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا بہت جلد وہ کھجور کے درخت پھل پیدا نہیں کریں گے۔ آج حقیقت میں اردن کے ان درختوں کے ساتھ کھجوریں نہیں ہیں جن کو تاریخ میں کثرت میں شمار کیا جاتا تھا۔ پھر اس نے کہا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ، یہ شام کے قریب ہے۔ ہم نے کہا تم اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا جلد اس کا پانی ختم ہو جائے گا اور نہیں رہے گا۔ آج حقیقت میں اس کا پانی پہلے سے بہت کم ہو گیا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر ندی کے بارے میں بتاؤ۔ زغر یروشلم اور بیت المقدس کے قریب ہے، ممکنہ طور پر 3 دن کا پیدل رستہ ہے بیت المقدس اور یروشلم سے۔ آج یہ علاقہ اسرائیل میں ہے۔ ہم نے کہا تم اس ندی کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اچھا تو یہ بڑی ندی ہے اور اس میں سے دریا نکل رہا ہے، اور کیا لوگ اس کے گرد کافی زیادہ سبزیاں اگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہاں بہت پانی ہے اور لوگ کافی پودے لگاتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی امی کے بارے میں بتاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مجھے محمد کے بارے میں بتاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ آ گئے ہیں؟ ان کے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ مکہ میں آئے اور اب یثرب مدینہ میں رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ان کے لوگوں نے ان سے لڑائی کی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے کہا انہیں اپنے ہی لوگوں نے ہجرت پر مجبور کیا، لیکن وہ عرب میں ایک اور جگہ گئے جسے یثرب کہا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی اطاعت کی۔ اس آدمی نے پوچھا واقعی؟ کیا واقعی یہ سب کچھ ہوا؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا جن لوگوں نے اطاعت کی اور اطاعت کرتے رہیں گے اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کر رہا تھا۔ اب میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرا حوالہ یہ ہے کہ میں دجال ہوں۔ بہت جلد مجھے یہاں سے باہر آنے کی اجازت مل جائے گی، میں رہا ہو جاؤں گا اور میں دنیا کے کونے کونے میں پھروں گا، کوئی شہر اور گاؤں نہیں بچے گا، اور میں 40 دن تک دنیا گھوموں گا
ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور اسی طرح اگلے دن، اور میں مکہ مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرماتے ہوئے منبر پہ ہاتھ مارا اور فرمایا، طیبہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ ہے۔ اس نے کہا، ان دونوں شہروں میں داخلہ میرے لیے ممنوع ہے۔ وہ جس شہر میں داخل ہوگا اس کو فتح کر لے گا اور اس کا مالک ہوگا۔ اس نے کہا، جب بھی میں ان میں سے کسی ایک شہر میں داخلے کی کوشش کروں گا، ایک فرشتہ تلوار پکڑے ان کی حفاظت پر مامور ہوگا اور مجھے مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس نے کہا، مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں کے درمیان داخلی گزرگاہوں پر فرشتے مامور ہیں جو آخر تک رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مکہ اور مدینہ کے پہاڑی رستوں میں فرشتے مامور ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں جاؤ، اگر دجال کو دیکھو تو دوسری سمت سے جاؤ، کیونکہ تم اس سے نہیں لڑ سکتے۔ ایک اور حدیث میں دجال کی رہائی کا بیان آیا ہے۔ اصحاب کے دور میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سے بہت نالاں رہتے جسے وہ دجال سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن اور ام المومنین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے بہت غصے میں دیکھا، جیسے اس کا جسم پھٹ جائے گا، جیسے کوئی لال ہو جاتا ہے اور پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے عمر کے بیٹے، تم پر افسوس ہے، کیا تمہیں نہیں پتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال غصے کی حالت میں نکلے گا، وہ کسی وجہ سے غصے میں ہوگا اور زنجیریں توڑ دے گا اور آزاد ہو جائے گا، پھر وہ دنیا میں نکلے گا یہاں تک کہ مسلمانوں کی سربراہی امام المہدی کر رہے ہوں گے اور سمجھیں گے کہ اس چیز پر قابو نہیں پا سکتے۔ مسلمان دفاعی پوزیشن میں ہوں گے یہاں تک کہ ان کا گھیراؤ ہو جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق بیت المقدس اور دوسری روایت کے مطابق کوہ طور پر۔ زیادہ صحیح روایت بیت المقدس کی ہے۔ وہ وہاں گھیراؤ میں ہوں گے اور دجال اور اس کی فوج باہر ہوں گے۔ محاصرہ جاری رہے گا یہاں تک کہ مسلمان محاصرے میں ہوں گے اور بہت زیادہ خوف ہوگا۔ لوگ اپنی بیویوں، بہنوں اور ماؤں کو رسیوں سے باندھ دیں گے، اس خوف سے کہ کہیں یہ بھاگ کر دجال کا شکار نہ بن جائیں۔ حتیٰ کہ جب وہ مدینہ منورہ کے باہر خیمہ زن ہوگا، شہر میں 3 زوردار زلزلے آئیں گے، ہر کوئی سوچے گا اور شہر سے باہر بھاگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ شہر کو منافقوں سے پاک کر دے گا اور صرف پختہ ایمان والے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اس کے بعد دجال بیت المقدس میں آئے گا، امام مہدی اور مسلمان وہاں ہوں گے، وہ مزاحمت کریں گے۔ اس مقام پر جب وہ محاصرے میں ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے حل بھیجیں گے، اور دجال کا حل مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا۔ وہ کیسے اتارے جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، ان کے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، وہ 2 جبوں میں ڈھکے ہوئے ہوں گے جو کہ روشن اور ہلکے پیلے اور سرمئی ہوں گے۔ وہ دمشق کی مشرقی طرف ایک سفید مینار پر اتریں گے۔ سبحان اللہ، دمشق کے مشرقی دروازے پر ایک سفید منار ہے اور اموی مسجد کا مینار بھی سفید ہے، اور یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، لیکن اب یہ مینار موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پر اتریں گے، پھر وہ بیت المقدس کی طرف جائیں گے، یہ یا کوہ طور پر۔ حدیث بیان کرتی ہیں کہ مسلمان اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کریں۔
تو وہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس معاشرے میں نہیں رہ سکتے، چلو باہر نکلتے ہیں اور آمنے سامنے مقابلہ کرتے ہیں۔ رات کو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ صبح ہم دروازے کھول دیں گے اور باہر جائیں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان بھی ہو چکی ہوتی ہے، صفیں بنتی ہیں اور اقامت پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتے، اتنا اندھیرا ہو جائے گا، اور جب دوبارہ روشنی ہوگی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے درمیان پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ اپنا سر نیچے کریں گے تو تم اس پر نمی دیکھو گے، جیسے ان کے بال گیلے ہوں، لیکن حقیقت میں گیلے نہیں ہوں گے، اور جب وہ سر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے موتی جھڑیں گے اور وہ پھیل جائیں گے۔ وہ فجر کی نماز کے لیے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری حالت کیسی ہوگی جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان ہوں گے اور جب تمہارے امام تمہارے درمیان ہوں گے، امام اور عیسیٰ علیہ السلام تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہاری کیا حالت ہوگی؟ اقامت ہو جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، وہ کہیں گے آئیں ہماری نماز میں امامت کریں۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ امام مہدی علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان رکھیں گے اور فرمائیں گے، اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی نماز میں امامت کریں گے، اس لیے اپنی جگہ پر قائم رہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے مقصد کچھ اور تھا، وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام مہدی کی اس قدر اہمیت ہے۔ علماء ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے لیے اقامت کہی جا چکی ہے، اس لیے امامت کریں۔ جب نماز مکمل ہوئی اور لوگ تیار تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو حل بھی بتا دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دروازے کھول دیے جائیں، اور کھول دیے جاتے ہیں۔ دجال دور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے، ایک نقلی مسیحا ایک اصلی مسیحا کو دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے۔ دجال بھاگتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ لکھا جا چکا ہے کہ میں تمہیں ایک وار سے ہلاک کروں گا، وہ وقت آئے گا جب میں تم پر ایک وار کروں گا۔ وہ اسے فلسطین میں باب لد کے مقام پر پکڑ لیتے ہیں۔ اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام تلوار یا نیزے سے اس پر وار کریں گے اور لوگوں کو تلوار پر اس کا خون دکھائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اس پر وار کرنے کی ضرورت نہیں تھی جبکہ وہ پگھل کر مر رہا تھا۔ وہ لوگوں سے کہیں گے، کیا خدا مر سکتا ہے؟ وہ یہاں ہے، میں نے اسے مار دیا۔ کیونکہ اگر وہ پگھل جاتا اور ختم ہو جاتا تو لوگ سمجھتے ہمارا خدا دور چلا گیا ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل کیا کہ یہ خدا نہیں۔ اس طرح دجال اور دجال سے لڑائی ختم ہو جائے گی اور مسلمان ایک کڑے امتحان سے گزرے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف آئیں گے اور شفقت اور محبت سے ان کے چہرے ملیں گے اور انہیں جنت کی بشارت سنائیں گے۔ جیسے ہی دجال کی آفت سے نجات ملے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہام کریں گے کہ او عیسیٰ، میری ایک اور مخلوق کی آمد ہونے والی ہے، کوئی دنیا کی طاقت ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی اور مقابلہ نہیں کر سکتی۔